قادری شفا خانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 7 انشاءاللہ سمجھیں گے، اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس انداز میں پڑھنا ہے وہ سب آپ کو انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا۔ جیسے کہ دیکھ لیجئے، اب سبق نمبر کیا ہے؟ 7۔ ہاں، جس کا مطلب کیا ہے؟ حروف مدہ ہے نا، حروف مدہ۔ اب اس علامت دال نما کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جزم ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ جو دال نما نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ جزم ہے نا۔ اور جزم یعنی ساکین ہوتا ہے، ساکین کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، وہاں رک جانا، ٹھیک ہے؟ اب ساکین حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھو، یہ ساکین حرف ہے، یعنی با واو پیش بو، ٹھیک ہے؟ تو واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور واو سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ متحرک حرف آ رہا ہے، یعنی با آ رہا ہے۔ با کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے، برابر۔ اور واو کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ جزم آ رہی ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ متحرک حرف ہو گیا۔ تو اب ساکین حرف یہ ہے اور یہ متحرک حرف ہو گیا۔ تو ساکین حرف اپنے سے بعد نہیں، اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے نا۔ تو اب جب اس کو ادا کریں گے تو کیسے ادا کریں گے؟ با واو پیش بو، سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے تو ہم نے دوسرا کیا دیکھا کہ ساکین حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ الف ہاں، واو یا۔ کون کون سے ہیں؟ الف واو یا۔ ہاں، الف واو یا ہے نا۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ مد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دراز کرنا اور کھینچنا، ہے نا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے چوتھے لائن پر، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با واو، جیسے الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور واو ساکین سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، سمجھ گئے؟ واو ساکین سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو، ہے نا۔ اور یا ساکین سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی، سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ حروف مدہ کیسے ہوا۔ یہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تا نظر آ رہا ہے، تا الف زبر تا، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف ہے۔ الف سے پہلے کیا ہو گیا؟ یہاں پر کیا آیا؟ تا کے اوپر زبر آ گیا، تو یہ الف مدہ ہو گیا، ہے نا۔ واو ساکین سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ، واو ساکین یہاں پر آ گیا، اس سے پہلے پیش آیا تو کیا ہو گیا؟ یہ واو مدہ۔ اور یا ساکین سے پہلے زیر، تو یہاں پر یا ساکین آ گیا، اس سے پہلے زیر آ گیا، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر یا ساکین سے پہلے زیر آنے کی صورت میں یہ یا مدہ ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ، واو ساکین سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ، یا ساکین سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ، ہے نا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ حروف مدہ کی مقدار کتنی ہیں؟ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ حروف مدہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب اس کو اس انداز میں پڑھیں گے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تو یہاں سے یہاں تک ہم دیکھیں گے، پہلے پورے ایک لائن میں ہم دیکھتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں تو پورا زبر ہی زبر ہے، سب میں الف سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے؟ با کے اوپر زبر ہے، تا سا کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کے بعد میں پھر دیکھیں گے تو واو ساکین سے پہلے سب طرف پیش ہے، سا پہ با پہ بھی پیش ہے، سا پہ پیش ہے، ہا پہ پیش ہے، دال پہ پیش ہے، را پہ پیش ہے، سین پہ پیش ہے، سمجھ گئے؟ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو بی ہے، سی ہے،
ری ہے نا، دی ہے، ری ہے، سی ہے، تو اس پہ کیا ہوا، سب پہ زیر ہے. تو اب جب پڑھیں گے تو کس انداز میں پڑھیں گے، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. سمجھ گئے؟ یہ پڑھنے کا اس کا طریقہ ہے. اس کے بعد میں اب آتے ہیں سبق نمبر 8. اب یہ سب کو جتنے بھی حروف ہیں سب کو کیا کرنا ہے، ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. کتنی مقدار رہے گی، ایک الف ہاں 2 حرکات کے برابر. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب اس کا تھوڑا سا یہ زیادہ نہیں ہے، سبق نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے، سبق نمبر 8 کیا ہے، کھڑی حرکات. کھڑے زبر، کھڑے زیر، یہ کھڑے زبر، یہ کیا ہے، کھڑے زبر ہے. کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اسی لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اس سبق میں ملتی جلتی آواز والوں میں واضح فرق کریں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے، یہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زیر ہے، الٹا پیش ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے زبر پھر زیر پھر پیش. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی کیا تھا، پہلے زبر پھر زیر پھر پیش. اب کہیں کہیں کیا ہوتا ہے، پہلے زبر پھر پیش پھر زیر ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. ٹھیک ہے، اس کو بھی بالکل اسی انداز میں پڑھنا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارا سبق نمبر 8 بھی کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا، یعنی کمپلیٹ ہو گیا. یہ اس میں حروف قریب الصوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بھی سبق نمبر 4 یاد کرنا ہے نا. کل حروف قریب الصوت سنیں گے آپ سے. پھر اب 16 ہے، کتنے ہیں، 16 ہیں. تو اب اسی کے اندر بھی کیا ہے، یہ حروف قریب الصوت انہیں ملتی جلتی آواز والے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بلو نشان سے جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یعنی جو بتایا گیا ہے اس کے اندر بلو سے، تو کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، یہ حروف مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ کتنے ہیں، 7. کون کون سے ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین کاف. ہاں، طا ظا غین قاف، آخر میں جملے 4 ہیں، طا ظا غین قاف. تو اب یہ طا آ گیا، یہ ظا آ گیا ہے نا، یہ ضاد ہے، یہ صاد ہے، یہ قاف ہے. حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے. ٹھیک ہے، اس میں خا آ گیا، صا غین بھی آ گیا، یعنی یہ جتنے ہائی لائٹ جو کیے گئے ہیں بلو سے نشان سے، یہ کیا ہیں، یہ حروف مستعلیہ ہیں. ٹھیک ہے، جو ہر حالت میں کیا پڑھے جاتے ہیں، پر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ سبق نمبر 8 کمپلیٹ ہوا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سبق نمبر 7 8 یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ انفارمیشن آپ لوگوں تک دی گئی، اور اگر بات سمجھ میں آئے اور سب سمجھ میں آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں ساتھوں ساتھ، تاکہ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں. اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک معلومات پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.